بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار مع فتاوی شامی کتاب النکاح کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کل جو ہم نے سبق دیکھا تھا نکاح کے الفاظ کے متعلق بحث ہو رہی تھی کہ نکاح جو ہے وہ ایسے الفاظ کے ساتھ منعقد ہوتا ہے کہ جن میں سے ایک لفظ دونوں لفظ یہ ماضی کے ہوں۔ سب سے بہترین تو یہی ہے کہ دونوں الفاظ ماضی کے ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے جو الفاظ ہیں ان میں تحقق پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ماضی کے الفاظ کے ذریعے سے اگر عقد نکاح ہوگا تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ایک کہتا ہے کہ زوجتو، میں نے اپنا نکاح کیا، یا اپنی بیٹی کا یا اپنی موکلہ کا نکاح کیا، اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے تزوجتو، یعنی میں نے قبول کیا یا میں نے بھی نکاح کیا۔ تو اس طرح سے نکاح کا انعقاد ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو نکاح ہے اس کا انعقاد دو ایسے الفاظ کے ذات بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک کی وضع ماضی کے لیے کی گئی ہو، اور دوسرے کی وضع جو ہے وہ مستقبل کے لیے یا حال کے لیے کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پہلا جو صیغہ ہوگا وہ امر کا ہوگا۔ پہلا جو صیغہ ہوگا وہ امر کا ہوگا۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ زوجنی، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے جو ہے وہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ اب ایسی صورت حال کے اندر یہ جو پہلا صیغہ ہے، صیغہ امر ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میری زوجہ بن جا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ ایجاب نہیں ہے۔ عقد میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دو افراد کا کلام ہوتا ہے، ایک کا کلام جو ہے وہ ایجاب کہلاتا ہے، جس کا پہلا کلام ہو وہ ایجاب کہلاتا ہے، اور جس کا کلام دوسرا ہو وہ قبول کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی نے صیغہ امر استعمال کیا، اچھا، اب اس میں ایک اور سوال بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک لفظ ماضی کے لیے ہو اور دوسرا مستقبل یا حال کے لیے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو زوجنی ہے یہ نہ ماضی کا ہے، نہ مستقبل کا ہے، نہ حال کا ہے، یہ تو امر کا ہے۔ تو علماء لغت نے اصل کے اعتبار سے جو امر ہے اسے مضارع کے ساتھ ملایا ہے۔ ایک تو بناوٹ کے حساب سے بھی یہ بالکل مضارع کے قریب قریب ہوتا ہے، مضارع میں صرف جو علامات مضارع ہیں ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور جو
کیا کہتے ہیں، اس کے شروع میں جو ہے وہ حمزہ لگا لیا جاتا ہے، آخر کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تھوڑی سی تبدیلیاں کی جاتی ہیں، لیکن یہ مضارع کے اس کو قریب قریب مانا گیا ہے۔ اور بھی کئی احکامات میں امر جو ہے وہ مضارع کی طرح ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ جو فرمایا کہ دوسرا لفظ جو ہے وہ استقبال یا حال کا ہو، ٹھیک ہے، فَالْأَوَّلُ الْأَمْرُ۔ تو اب جب اس طرح کا کلام ہوگا کہ ایک لفظ ماضی ہے اور ایک جو ہے وہ مستقبل یا حال ہے، تو اس میں ضروری یہ ہونا چاہیے کہ پہلا جو صیغہ ہے وہ امر کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے صحیح انداز میں عقد نکاح کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو جائے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ فقہا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی یہ جو آپ نے فرمایا کہ پہلا جو صیغہ ہوگا، یعنی جو پہلا شخص جو کلام کرے گا صیغہ امر سے کرے گا، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بات یہ ہے کہ جو صیغہ امر سے کلام ہوگا آپ اسے ایجاب کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اسے ایجاب نہیں کہیں گے، بلکہ اسے توکیل ضمنی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی اصطلاح انہوں نے بیان فرمائی کہ یہ جو ہے وہ ایجاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ توکیل ضمنی ہے۔ دیکھیں کیسے، وہ اس طرح سے کہ اس نے کہا کہ زوجنی، ٹھیک ہے، مجھ سے نکاح کرو یا میری زوجہ بن جاؤ۔ ایسی کنڈیشن میں امر کی صورت پیدا ہو رہی ہے اور گویا کہ ضمناً اسے اسی کا وکیل بنایا جا رہا ہے کہ اپنے وکیل کے طور پر اپنا نکاح مجھ سے کرو۔ یعنی مثال کے طور پر مد مقابل کوئی خاتون ہے ہندہ، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی موکلہ بنیں، وکیل بنیں اپنی، اور اپنی وکیل بن کے اپنا نکاح مجھ سے کریں، ٹھیک ہے، زوجنی یا کونی امراتی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے علامہ علاء الدین حصکفی فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ایجاب نہیں کہیں گے۔ ہم۔ لیکن بہرحال یہ اگر دیکھا جائے، اس کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ مرتبہ ایجاب ہی میں ہے، یہ مرتبہ ایجاب میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے قبول ہی قبول ہوگا، اگر آگے سے جو ہے جو جواب آئے گا پھر آپ اس کو بھی قبول نہ کہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بعض نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایجاب ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی نے فرمایا کہ یہ ایجاب نہیں بلکہ توکیل ضمنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمائے کہ اب اگر اسی مجلس میں جو ہے سامنے والے نے کہا کہ زوجتو، میں نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، اچھا، تو اس مقام پر فرمایا گیا کہ اگر ایک لفظ جو ہے وہ ماضی کا ہو اور دوسرا جو ہے وہ مضارع یعنی استقبال حال یا امر کا ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی نے پہلی مرتبہ یعنی پہلا کلام جس نے آغاز کیا اس نے کہا زوجنی، مجھ سے نکاح کرو، تو امام علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ ایجاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ توکیل ضمنی ہے۔ اور اس کے جواب میں مد مقابل نے کہا اسی مجلس میں کہ زوجتو، یا اس نے کہا قبلتو، میں نے نکاح کیا، میں نے قبول کیا، او بالسمع والطاعتی، یا میری سر آنکھوں پر بزازیہ میں ان الفاظ کو بیان کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ طرفین کے قائم مقام ہو گیا،
کیونکہ علامہ علاء الدین اسقفی نے فرمایا نا کہ وہ جو امر کا پہلا صیغہ ہوگا وہ ایجاب نہیں ہوگا، تو اگر بعد والے کلام کو ہم قبول کہیں گے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایجاب کہاں ہے، کیونکہ قبول تو ایجاب کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو ایجاب تو نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے پھر اس کا جواب یوں دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ گویا کہ مد مقابل کو وکالت دے دی گئی اپنی طرف سے بھی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو اس کا وکیل بنایا گیا یا اس کو کہا گیا کہ اپنا نکاح کرو، اور پھر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ میری طرف سے بھی تم قبول کرو۔ تو اب اگر اس نے ایک ہی جملے میں کہا زوجتو، تو گویا اس نے اپنی طرف سے ایجاب کیا اور سامنے والے کی طرف سے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی زید اور ہندا کی، کہ اگر زید نے ہندا سے کہا زوجنی، مجھ سے نکاح کرو، تو گویا کہ زید ہندا کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنا نکاح مجھ سے کرو، اور میری وکالت بھی قبول کرتے ہوئے، میرے وکیل بنتے ہوئے تم جو ہے قبول بھی کرو۔ پہلا ہو گیا امر، اور اس کے بعد ہندا نے کہا زوجتو، تو اس کا جواب بھی بن گیا اور اس کی طرف سے ایجاب بھی بن گیا۔ یہ علامہ علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ نے اس کلام کو یوں بیان کیا، اور بزازیہ میں بھی اسی طرح ہے۔ لیکن بہت سارے فقہا نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ ایجاب ہے، اور صاحب بحر نے بحر الرائق میں علامہ ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ نے بحر کے اندر اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ ایجاب ہی ہے۔ اب ان کے دلائل یہاں پر آ کر مختلف ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اگرچہ جو کلام ہے وہ صیغہ امر پر مشتمل ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر جو ہے وہ ایجابی معنی بہرحال پایا جا رہا ہے، آپ اس کو توکیل ضمنی میں کریں یا جس طرح سے بھی کریں، معنی ایجابی تو پایا جا رہا ہے۔ اب اس پہ نیچے علامہ شامی نے ایک اچھا خاصا کلام کیا ہے کہ علماء نے اس کو ترجیح کیوں دی ہے اور کیوں نہیں دی، لیکن پھر بھی بہرحال مسئلہ یہی بنتا ہے کہ اگر اس نے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے صیغہ امر کے مطابق بھی کلام کیا تو نکاح ہو جائے گا۔ اچھا، تو پہلا جو یعنی اگر ایک صورت تو یہ بیان ہوئی کہ دونوں الفاظ ماضی کے ہوں، وہ تو گزر گئی بات۔ دوسری صورت یہ تھی کہ دونوں میں سے ایک ماضی کا ہو ایک مضارع کا ہو، تو اگر جو ہے اس طرح کا کلام ہوگا تو اس میں پہلا والا امر ہو اور دوسرا جو ہے مضارع ہو۔ اسی بات کو انہوں نے یہاں سے بیان کیا، اس کو دیکھیے گا، وہ ثانی المضارع ہو، دوسرا جو جملہ ہوگا وہ مضارع کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلا جو ہے اگر امر ہے تو دوسرا جو ہے وہ، ایک منٹ بتاتا ہوں، ہاں پہلا امر ہے تو دوسرا مضارع کا ہو، جیسے المبدأ بحمزۃ او نون او تاء، اچھا جی، مضارع کا ہو اور اس کی جو ابتدا ہے وہ کس چیز سے ہو، حمزہ سے ہو یا نون سے ہو یا جو ہے وہ تا سے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر فرمائیں کہ تزوجینی نفسکی، کہ اپنے آپ کا نکاح مجھ سے کرو، ٹھیک ہے، جبکہ وہ اس سے مستقبل کا ارادہ نہیں کر رہا، یعنی وہی امر کا ارادہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انا متزوجو کی، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کہتا ہے جئتو کی خاطبا لعدم جریان المساومت فی النکاح۔ اچھا، ایک تو یہ گزر گیا کہ تزوجینی نفس کی، اب اس میں ضروری ہے کہ وہ مضارع کی نیت نہیں کرے گا، امر کی نیت کرے گا، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح جو ہے وہ انا متزوجو کی، میں تیرا نکاح کرنے والا ہوں، یا اس طرح کہتا ہے جئتو کی خاطباً، میں تیرے پاس جو ہے وہ پیغام لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ ہوں تو ایسی صورت میں بھی جو ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور سامنے والا قبول کرتا ہے، تو اس کو بھی علامہ علاء الدین اسقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ انعقاد نکاح کے حوالے سے درست مانتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فتح القدیر کے حوالے سے نیچے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسم فاعل کے ساتھ کہتا ہے جئتو کی، یا جئتو کا خاطباً ابنتا کا، کہ میں جو ہے وہ تیرے پاس آیا ہوں تیری بیٹی کا جو ہے وہ نکاح کا پیغام لے کر، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر باپ نے کہا کہ زوجتو کا، کہ میں نے جو ہے وہ اسے تیرے نکاح میں دے دیا، تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ بھئی صاحب فتح القدیر نے فرمایا کہ یہ نکاح لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے، ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں عرف کے حساب سے بھی ہوں گی، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اور عرف میں اور وہاں کے حالات کے حساب سے اس کو الفاظ نکاح میں شمار کیا جاتا ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی وجہ علامہ علاء الدین اسقفی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کا پیغام لے کر آ رہا ہے، تو اس کو آپ نے براہ راست عقد نکاح کے لیے کیوں درست مانا؟ اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی لعدم جریان المساومۃ فی النکاح، مساومہ جو ہے وہ کسی چیز میں کمی زیادتی کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں، تو اس میں آپ جو ہے وہ ریٹ کم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو علامہ علاء الدین اسقفی فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نکاح ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ بندہ اس چیز سے کام لے کہ کمی زیادتی کر رہا ہے، بھئی سامنے والا یا قبول کرے گا یا اس کو ریجیکٹ کر دے گا، صحیح ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شرائط اور دیگر چیزوں پر بات ہوتی ہے، لیکن اصل تو یہی ہے کہ یا قبول کیا جائے گا یا ریجیکٹ کیا جائے گا، صحیح ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جئتو کا خاطباً، میں تیرے پاس جو ہے فلاں عورت کے، یعنی اس کے وکیل کے پاس جاتا ہے یا اس کے ولی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں فلاں عورت کے نکاح کا پیغام جو ہے لے کر آیا ہوں تیرے پاس، تو اگر سامنے والا قبول کر لیتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ عقد نکاح مان لیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جملہ ہے، اس کے اوپر بحث فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کسی نے کہا کہ حل اعطیتنیہا، اعطیتنیہا، لڑکی کے ولی کو کسی شخص نے کہا کہ کیا تو نے وہ عورت مجھے دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اگر سامنے والے نے کہا کہ ہاں میں نے تجھے یہ لڑکی جو ہے وہ دے دی، تو ایسی صورت میں بھی عقد نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ مجلس نکاح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو اب اگرچہ اس میں الفاظ نکاح نہیں پائے جا رہے، الفاظ تزویج بھی نہیں پائے جا رہے، لیکن اعطاء جو ہے، عطا کرنا، یہ ایسا کلام ہے کہ اس کو دلالت حال کے اعتبار سے سمجھا جائے گا۔ اگر دلالت حال کی دلالت جو ہے وہ نکاح پر ہو رہی ہو، یعنی مجلس نکاح ہو، تو پھر ایسی کنڈیشن اور صورتحال کے اندر عقد نکاح جو ہے وہ واقع ہو جائے گا۔ اس لیے آگے انہوں نے فرمایا او حل اعطیتنیہا ان المجلس للنکاح، کہ اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا تو نے وہ عورت مجھے دے دی، تو اگر وہ مجلس نکاح ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وَإِن لِلْوَعْدِ فَوَعْدٌ، اور اگر جو ہے وہ مجلس نکاح نہیں تھا بلکہ مجلس وعد تھا، وعدے کی مجلس تھی، یعنی ہم اس کو فی زمانہ اپنے ہاں جو ہے وہ منگنی کی مجلس کہتے ہیں، تو پھر وہ منگنی ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ تو اب منگنی کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں بھی بعض اوقات یہ جملہ کہا جاتا ہے، یا ویسے رشتے کے لیے جانتے ہیں، وعد سے مراد صرف منگنی نہیں ہے، وعد سے مراد رشتے کی مجلس بھی ہو سکتی ہے، کہ مجلس وعد ہے کہ وہاں پر گئے، لڑکی کا ہاتھ مانگا اور سامنے سے جو ہے وہ جواب آ گیا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو دے دی اپنی بچی۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ یہ مجلس وعد ہے چونکہ، اور تو اس میں یہ وعدہ ہی کہلائے گا، عقد نکاح نہیں کہلائے گا۔ تو اعطاء کے حوالے سے انہوں نے مجلس کا اعتبار کیا ہے۔ اچھا، اگر کسی مرد نے کسی عورت کو کہا یا عروسی یا عرسی، اور اس نے جواب میں کہا لبیک، جی میں حاضر ہوں، اے میری دلہن، کسی کو کہا اور اس نے جواب میں کہا کہ جی میں حاضر ہوں، تو ایسی کنڈیشن میں علامہ علاء الدین اسقفی فرماتے ہیں کہ ایک مذہب کے مطابق نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ نہ ایجاب ہے نہ قبول ہے، غیر مفتہ بھی قول ہے کہ ایک مذہب کے مطابق جو ہے، انہوں نے کہا بھی علی المذہبی، ایک مذہب کے مطابق، لیکن علامہ شامی نیچے فرما رہے ہیں کہ اس میں مناسب یہی ہے کہ منعقد نہیں ہوگا، اور یہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس طرح سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کسی کو بھی کہہ دیا اے میری بیوی اور اس نے کہا کہ جی میں حاضر ہوں، تو اس طرح سے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا کسی فعل کے قبول کرنے سے، یعنی کسی عمل کے ذریعے سے اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ہم قبول نکاح پر دال نہیں مانیں گے۔ یہ ایک اہم چیز سمجھیے گا، عقد میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، نکاح ایک عقد ہے تو اس میں ایجاب و قبول ہوگا۔ اگر ایسا کوئی عمل کیا گیا جو کہ بالفعل قبول کہلائے، تو علامہ شمس الدین تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح علامہ علاء الدین اسقفی بھی یہی فرما رہے کہ اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر مرد نے جو ہے وہ عورت کو کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، اور اس کے سامنے رقم رکھی حق مہر کی، اور عورت نے وہ رقم پر قبضہ کر لیا، تو علامہ علاء الدین اسقفی فرماتے ہیں کہ اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے میں نے پچھلے دنوں بیع طاعتی کے متعلق بتایا تھا آپ کو، کہ آپ جاتے ہیں اور دکاندار کو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اتنے کی چیز دے دی، ایجاب و قبول نہیں ہوتا لیکن اس کے بغیر ہو جاتا ہے، تو علامہ علاء الدین اسقفی فرماتے ہیں طاعتی کے ذریعے بھی نکاح جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح کتابت حاضر کے بغیر
کتابت حاضر کے ساتھ بھی جو ہے وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. یعنی کسی نے اپنے سامنے بیٹھے کسی خاتون کو کہا کہ مجھ سے نکاح کر لیں یا میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، اور اس نے لکھ کر دیا کہ میں نے قبول کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ تب بھی نکاح نہیں ہوگا. ہاں اگر غائب ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں عموماً خاتون کہیں اور کسی اور مجلس میں ہوتی ہے، مرد یہاں ہوتا ہے، وہ توکیل کر رہی ہوتی ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں غائب اگر تحریر کر کے دے دیتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو گواہ ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسی نے تحریر کیا ہے، اور جو کچھ اس خط میں یا اس تحریر میں لکھا ہوا ہے اس کا انہیں علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں کوئی امر کا لفظ بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہی ہے تولی طرفین والا معاملہ ہو جائے گا کہ وہ دونوں طرف سے ہی جہاں وہ قبول ہے. ٹھیک ہے. چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم، آگے پھر اقرار اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے نکاح کے انعقاد کے حوالے سے بحث دیکھیں گے. جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو فرمائیں. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے.